پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ 7-8 چیزیں آ رہی ہیں، یہ بڑی کام کی ہیں، اس کو دیکھیے کہ غلطی کرنے والا نیا ہے یا پرانا. اس کے تحت یہ دیکھیں پہلی بار غلطی کر رہا ہے یا عادی ہے، کئی بار کر چکا ہے، کئی مرتبہ اس کو سمجھایا جا چکا ہے. تو یہاں تنبیہ میں شدت آ سکتی. سرعام کھلم کھلا غلطی کرنے والا، چھپ کے غلطی کرنے والا، پیدر پہ غلطی کرنے والا، طویل عرصے کے بعد کوئی غلطی دہرانے والا، کسی مجبوری کی وجہ سے غلطی کرنے والا، بغیر کسی مجبوری کے غلطی کرنے والا. مجبوریاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، عورت ہے، بچہ ہے، ناتجربہ کار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کمزور ہے. غلطی کی تعویل کرنے والا، اس کے ساتھ انداز اور اختیار کیا جائے گا. غلطی کا اعتراف اور اقرار اور تسلیم کرنے والا، اس کو تنبیہ کرتے وقت بات تنبیہ کسی اور. شرری قسم کا انسان، تنبیہ کے نتیجے میں جس کے شر کا اندیشہ ہو، بہت زیادہ باتوں کو محسوس کرنے والا، دل پہ لینے والا، ایسا نہ ہو. اب ان کی کچھ مثالیں سن لیجیے. غلطی کرنے والا نیا ہے، آپ یقین جانیں، اتنی حماقت ہے، یقین جانیں. ابھی آپ لوگوں کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے مسئلے کو اتنا اٹھایا اور ایسے سخت الفاظ پڑھے، سیکولر ہے، فلاں ہے. ذرا تصور کر، میں نے تو ایسے لوگوں کے پڑھے، میں حیران رہ گیا. بہت پڑھے لکھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں. بھائیوں، نئے جو دین کے اندر نیا ہے، کمزور ہے، اس کو لینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، پرانے کو کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ کیا تعویل کریں گے اس حدیث کی؟ دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے، میں بھول رہا ہوں کہ اصل میں اس جیسا واقعہ ایک اور بھی آ رہا ہے. دو واقعے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لائیں اور آپ ان سے بیعت لے رہے ہیں. ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے تھے، زبانی آپ ان سے اقرار لیتے تھے کہ کن باتوں کا اہتمام کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہنے لگے کہ تم یہ بھی وعدہ کرو کہ تم نوحہ نہیں کرو گی. یہ جو ہمارے محرم میں نہیں ہوتا نوحہ، یہ وعدہ کرو. یعنی کتنی آپ باقاعدہ عورت سے یہ اقرار لے لیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی رکیے. اب آپ دیکھیے، نوحہ اگر آپ اس کا شریعت میں حکم دیکھنے جائیں گے تو وہ حرام ہے. اس نے کہا ابھی رکیے، میرے کچھ رشتہ دار جب مرے تھے تو ایک عورت نے میرا ساتھ دیا تھا، بڑا نوحہ کیا تھا، روئی تھی، غم کا اظہار کیا تھا. اس کا بھی کوئی رشتہ دار مرا ہے، بس میں ایک مرتبہ اس کا نوحہ کر کے آتی ہوں. اب آپ دیکھیں، ایک ناجائز چیز ہے، ایک غلط چیز ہے. حدیث میں آپ کو الفاظ ملیں گے، فانطلق فما قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے کچھ نہیں کہا. ابھی آئے گی تو پکی ہوگی، ابھی اسلام میں دین میں آئے گی تو پکی ہوگی. شروع ہی میں اگر اتنی سختی کر دی جائے، اس غلطیوں پہ ٹوک دیا جائے. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں ہے ایسا کہ جو بچے ہماری مسجد میں آتے ہیں اگر یہ شور شرابہ کریں تو انسان جھڑک دے، ڈانٹ دے. وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے جھڑک دے. او بھائی، یہ زمانہ یعنی اگر ان کو یہی پہلے ہی، ابھی ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اگر ان کو ابھی یہاں اس طرح کر دیا جائے گا تو اگلی زندگی میں تو پھر مسجد کا رخ ہی نہیں کریں گے. تو تنبیہ کرنے والا یہ کام بھی نہ کرے. دیکھے، نوعیت دیکھے کہ ایک آدمی ہے، اس میں دینی سمجھ ہے، بصیرت ہے، وہ دین میں چل رہا ہے، دین کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کو انداز ڈانٹنے کا کچھ اور ہوگا. ایک آدمی نیا ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو انداز کچھ اور ہوگا. ایسے ہی مجبوری کی وجہ سے غلطی، کتنی غلطیاں ہیں. یہاں ایک وہ تھا، لکھیے گا، مجبوری کی وجہ سے غلطی کرنے والا. پیچھے میں نے واقعہ سنایا تھا، وہ بہت بھوکے تھے، وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ بچے ہیں،
میں کسی باغ میں داخل ہوا اور میں نے کچھ وہاں کھانے کے لیے لینے لگا تو باغ کے مالک نے میری قمیض بھی چھین لی. میں نے حضور سے شکایت کی تو جب وہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے الٹا تنبیہ کرنے والے کو ڈانٹا. اگر جاہل تھا تو سکھایا کیوں نہیں؟ بھوکا تھا کھلایا کیوں نہیں؟ وہ بیچارہ تم دیکھو سمجھ لو تو صحیح، اس کو جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس مجبوری کے اندر، وہ کسی نے بڑی اچھی ایک وہ یہ آنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے دکھایا کہ ایک ہرن ہے، جنگل میں کوئی روڈ جا رہی ہے، کوئی سڑک جا رہی ہے، یہ نشان ہے، جنگل میں ایک سڑک جا رہی ہے اور درمیان میں ہرن آ رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ آ گیا کہیں سے. تو وہاں اوپر کسی نے لکھا یہ غلطی ہرن کی نہیں ہے کہ ہرن روڈ پہ آ رہا ہے، یہ ہرن کی مجبوری ہے کہ روڈ جنگل میں ہے. یہ ہرن کی مجبوری ہے کہ یہ روڈ کہاں ہے؟ یہ جنگل میں ہے. تو جنگل میں جب روڈ آئے گی تو پھر ہوگا. کتنی غلطیاں ایسا ہوتی ہیں اگر تھوڑا سا ہم اندازہ کر لیں. جیسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس بیچارے کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہی ایک تھا، یہ غلطی کر کے وہ بڑی غلطیوں سے بچ سکتا. مجھے یاد پڑا کسی کتاب کے اندر میں نے شاید پڑھا تھا کہ جیسے ایک آدمی گاڑی کسی آدمی نے کسی کو ماری تو اس کی نوعیت کچھ اور تھی، یا تو وہ دائیں طرف کرتا تو کھائی تھی، کسی اور طرف کرتا تو اور بڑی مصیبت میں جاتا. اب ایک ہی آپشن اس کے پاس تھا، اس کو ایک ہی آپشن اس کے پاس تھا، ایک ہی اختیار اس کے پاس تھا. تو اب بظاہر جو اس نے اختیار کیا، اس نے کسی کی گاڑی پہ جا کے گاڑی مار دی. تو اب غلطی کی، لیکن سامنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے پیچھے مجبوری کیا ہے. ایسے ہی روایت میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سفر کرتے رہے رات بھر، اور انتہائی نیند کا وقت تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سو گئے، اور حضرت بلال سے کہا اچھا بھائی تم اٹھا. ہاں میں اٹھا دوں گا. اب اللہ کا کرنا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے. اب جب آپ اٹھے تو نماز قضا ہو چکی تھی. اب یہ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہو. حضرت بلال نے کہا ما القیت علی نومۃ مثلها قط، ما القیت علی نومۃ مثلها قط. بس نیند سب کو آتی ہے، مجھے بھی آ گئی. تو حضور نے دیکھا کہ بھئی یہ ان کی مجبوری ہے، اب نیند آ گئی تو اب کیا کر سکتے، کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، آدمی کو ان حالات میں سمجھنا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ تصور کریں جو صحابہ کے کیا ہوش ٹھکانے رہے ہوں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، اور جو ہے اس کے بعد واپس مسجد میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش کے اندر کہہ رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا، یہ غلطی ہے. حضرت ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کہا بیٹھ جاؤ، فابا ان یجلس، عمر نے بات نہیں مانی. اب حضرت ابو بکر وہاں الجھنے نہیں لگ گئے، وہ حالات کچھ ایسے ہیں، وہ مجبوری ہے، وہ ان کا غم ہے، وہ ان کا غم ہے. تو بعض غلطیاں مجبوری. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھروں میں، یعنی بڑی اچھی کسی نے بات لکھی کہ کہتے ہیں نا بوڑھا بچہ برابر ہوتا ہے. تو بچپن میں والدین بچوں کی کتنی غلطیاں اس بنیاد پہ برداشت کرتے ہیں، بچہ ہے چلو بچہ ہے. تو یہ وقت اب جب بڑھاپے میں والدین غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے آزار، ان کا چڑچڑاپن، اس کے پیچھے ان کی بیماریاں، ان کے پیچھے ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اولاد کو بھی چاہیے وہ ان کی مجبوری کو سمجھے. صرف اگر اولاد یہ سمجھ لے تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں. بیوی کو سمجھا دے یار تم ہی تھوڑا برداشت کر لو، یہ دیکھو نا کہ دیکھو نا کتنی دوائیاں کھا رہی ہیں، دیکھو کتنی بیمار ہیں. ہو جاتا ہے انسان بیماری میں چڑچڑاپن. تو مجبوری کو کسی کی اگر غلطی ہو رہی ہے تو پیچھے یہ دیکھ لے کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی آزار ہے. یہ اس کی ایک بڑی عجیب مثال ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک مرتبہ، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا ہے منافق،
اور اس نے بڑے نخرے سے جو ہے رومال وہ رکھ لیا کہ تم نے ہمارے اوپر غبار اڑا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اتنے آپ نے دعوت دی, اتنی بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ محمد بہت اچھی باتیں کر رہے ہو, تم گھر بیٹھو جا کے, جس کو سننا ہوگا تمہاری یہ اچھی اچھی باتیں وہیں آ کے سن لے گا. کتنے بھاری جملے ہیں. آپ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے عیادت کے لیے. آپ کو بھی بہت بوجھ ہوا. آپ نے جا کے شکوے کے انداز میں کہا تم کو پتا ہے کہ یہ کیا کہا ہے اس نے؟ تو وہ جو انہوں نے جواب دیا میں آپ کو وہ جواب سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. الا ان یتوجوہ فیعصبوہ بالعصابہ, اس کی دستار بندی ہونی تھی اور اس کی تو تاج پوشی ہونی تھی اور اس کو تو بڑا بننا تھا. وہ تو آپ نے آ کے سارا کھیل بگاڑ دیا. تو اب تو غصہ تو آنا ہے نا, مجبوری ہے اس کی. یا رسول اللہ, اس کو غصہ تو آنا ہے, یہ بیچارہ ہے اس میں بھنایا ہوا ہے اور جلا بنا بیٹھا ہے. تو ایک پیچھے ایک بات واضح کر دی اور انہوں نے جو ہے نا یہ بات بتا دی. ایسے بس یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے بری طریقے سے, اور ایسا رونا جو منع ہے, حضور نے منع کیا اتق اللہ واصبری, اللہ سے ڈرو صبر کرو. وہ کہنے لگی ہاں تمہیں نہیں, یہ غم تمہیں ہوتا نا تو پھر پوچھتی میں. کس کو کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت جملہ کہا, وہ پہچانی نہیں تھی. لیکن میں اگلا جملہ سنا چاہ رہا ہوں. حضور نے کوئی تنبیہ نہیں کی, آپ چل دیے. دیکھ لیا, یہ مجبوری کے احکام اور ہوتے ہیں, مخصوص حالات ہوتے ہیں. کبھی انسان غم میں ہوتا ہے کہ غم کے اندر کچھ کہہ دیا, کبھی انسان کسی اور حالت میں ہوتا ہے, کبھی انسان کی کوئی اور مجبوری ہوتی. وہ فطرتاً برا نہیں ہوتا انسان, اس مجبوری کی وجہ سے وہ غلطی اس سے سرزد ہو رہی ہوتی. تو اس کو بھی ملحوظ رکھنا, اور سب غلطی والوں کو ایک ہی درجے کے اندر نہیں رکھنا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں, اور یہ جو جذباتی رویے ہیں اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.